وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین عزیز کا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ایمان جیسی نعمت نشست عطا کی. سامعین عزیز کا جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حقوق کی بات کی وہاں دو قسم کے حقوق ہیں، کہ اللہ کا حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق جو بندوں پر ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر اگر اللہ چاہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک بندے کا حقوق دوسرے بندے پر جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوں گے. تو پھر جب حقوق العباد کی بات کی تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا وہ ہے حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کے حقوق. ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ کا روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، یعنی کہ ماں باپ کا کیا اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی. اگر تو ان کی خدمت کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، احسان والا معاملہ کرے گا تو تو جنت کا مستحق ہوگا. اور اگر ان کے ساتھ تیرا تعلق وہ ادب والا نہیں ہے، تو ان کے حقوق پورے نہیں کرتا تو تیرے مقدر میں دوزخ ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ اور پھر ہم کیسے والدین کا حق صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں والدین کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھنے چاہیے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ اپنے والدین کے لیے محبت کے جذبات رکھنا، ان کے لیے قدردانی کے جذبات رکھنا، اور پھر ان کے احسانات پر زبان پر شکر رکھنا اور جواباً ان کی اطاعت کرنا. اور پھر والدین کو خوش رکھنا یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں، یعنی کہ اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو پھر اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اللہ کی ناراضگی تیرے والد کی ناراضگی میں. اور پھر والدین سے عاجزی اور انکساری سے پیش آنا یہ بھی احسان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ تمہارے کون ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ میرے والد ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تلقین کی کہ کبھی ان کا نام نہ لینا، یعنی کبھی بھی ان کو ان کے نام سے نہ پکڑنا، یہ ادب کے خلاف ہے. اور کبھی ان کے آگے نہ چلنا، اور کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا، یہ بھی ادب و احترام ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید موسیٰ علیہ السلام کو ایک وحی کی کہ موسیٰ اپنے والدین کا احترام کرو. اس لیے جو بندہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے. اور
اور جو بندہ اور پھر کیا کرتا ہے اللہ پاک کہ اس کو ایسی اولاد عطا کرتا ہے، ایسا بیٹا عطا کرتا ہے کہ جو اپنے والد کی عزت کرتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ان سے اچھا سلوک نہیں کرتا، ان پر احسان نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر کم کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ایسی اولاد دیتے ہیں کہ وہ بھی ان کی بات نہیں مانتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ محبت سے ایک بار اپنے والدین کی چہرہ مبارک کو دیکھے تو اللہ پاک اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دن میں ایک بندہ 100 بار محبت سے اپنے والد کے چہرے کی زیارت کرے تو پھر تو میرے آقا نے فرمایا کہ 100 بار 100 حج کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ کہ کبھی اپنے والدین کا شکوہ نہ کرے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے اپنے والد صاحب کی یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے والد میرا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوایا کہ اس کے والد کو بلا لاؤ۔ جب اس کے والد کو یہ خبر ملی کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، برگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے اور دل میں یہ خیال کرتا جا رہا ہے کہ بیٹے آج میری شکایتیں امام الانبیاء کے دربار میں لگ رہی ہیں، روتا جا رہا ہے، یہ خیال کرتا جا رہا ہے، بیٹے کے بارے میں سوچتا جا رہا ہے۔ جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے تو ادھر سے جبرائیل امین علیہ السلام برگاہ مصطفیٰ میں تشریف لے آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ یہ جو والد ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، ان سے ان کے اندر کا درد پوچھو۔ انہوں نے جو خاکہ اپنے اندر بنایا ہے، جو ان کے اندر وہ باتیں جمع ہیں، یا رسول اللہ وہ ان کا درد سنیے گا۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا کہ وہ درد سناؤ، وہ مجھے خاکہ سناؤ، وہ شکوے سناؤ جو آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچے ہیں، تو اس بزرگ کی چیخیں نکلی۔ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کو دعا بنا کر کہتا ہوں جو درد میرے اندر ہے نہ تو میں نے کسی کو سنایا نہ میں نے کسی کے سامنے رکھا، اس درد کو صرف میرا دل اور میرا رب جانتا تھا۔ اے آقا، دلوں کے حال جاننے والے آقا، میں نے جو خاکہ بنایا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں، میں نے ایک نظم بنائی تھی، ایک سیدھا بنایا تھا، وہ آقا یہ ہے کہ میں نے کہا میرے بیٹے جب تو چھوٹا سا تھا تو میں نے تجھے پالا، اتنا چھوٹا تھا کہ ایک ہاتھ سے میں تجھے اٹھا سکتا تھا، اس وقت میں نے تجھے سینے سے لگایا۔ کہا بیٹے میں نے تیری انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا، اور بیٹے میں خود تو فاقے کرتا رہا لیکن تجھے پیٹ بھر کے کھلایا۔ اور بیٹے آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج میرے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی تو تو میری شکایتیں کرتا ہے اور ایسا سلوک تم سائے بھی نہیں کرتے، وہ بھی کبھی کبھار آ کر پوچھ لیتے ہیں کہ یار کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو چشمان مبارک سے آنسو نکل آئی۔ پھر اس بزرگ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے سے یہ تو پوچھو کہ اس کے پیسے میں کہاں خرچ کر دیتا ہوں، کیسے ضائع کر دیتا ہوں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ پیسے میری بہنوں پر اور اپنی بہنوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کچھ میری بارگاہ سے نکل جا اور آج سے تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ میرے دوستو والدین کی عزت کرو، اس لیے آج اگر ہم جوان ہیں ہمارے والدین بوڑھے ہیں تو کل ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے۔ جس نازوں سے والدین نے ہم کو پالا ہے، اور خدا کی قسم جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان سے پوچھو کہ والدین کی قدر کیا ہے۔ یہ جوانی یہ زندگی کے دن 4 دن کی چاندنی ہے، ہم میں سے ہر کسی نے بوڑھا ہونا ہے۔ اس لیے آپ کھڑی یہاں پر بولے کہ سدا نہ باغے بنو بولے سدا نہ باغ بخارا، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا۔ والدین کا احترام کریں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے ادب و احترام سے پیش ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی علماء طریقے فرماتے ہیں، ان کے نام پر صدقہ خیرات کریں، ایسے کام کریں کہ قبر بھی ان کو ثواب ملے
اور یہ بھی ہو کہ وہ ان کے دل خوش ہو کہ ایک نیک اولاد وہ چھوڑ کر آئے تھے، آج پیچھے ان کی نیک اولاد ان کے لیے سب کا خیرات کر رہی ہے. خود نماز پڑھیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، ہر نماز میں دعا کریں گے مولا میرے والدین کو بخش دے، تو وہ بڑا کریم مالک ہے، پھر آپ کے والدین کو بھی بخش دے گا انشاءاللہ. تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا گو ہوں کہ جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنت ادا